بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفیض ہو سکیں۔ اقرؤوا کتابیہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، قیامت کے ہولناکیوں کے قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے متعلق گھڑی بھر فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کے آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار و مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ ہمیں جہنم بھیج دے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رہے کہ آج سورج کا ہمارے زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنے روح کی فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہ آیا اور نہ کبھی آئندہ آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض فرص نہ کرے، لہذا تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب ارشاد فرمائیں گے جو حضرت آدم، نوح اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیا ہوگا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب ارشاد فرمائیں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، غریبوں کے حامی،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے آپ اللہ پاک کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجیے، وہ ہماری حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر فائز ہو جائیں گے، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، اور سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کے منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول و اجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور دور کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہوگی۔ ملائکہ و انبیاء، اولیاء و صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کریں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور کفار و مشرکین کے پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جائیں گے۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹا کھل جائے گا۔ پھولے بسر ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائے گی۔ اہل ایمان کی روشن چہرے کچھ اور بھی زیادہ روشن تر و تازہ ہو جائیں گے، اور وہ خوشی سے دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے کہ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لوگو آؤ میرے اعمال اعمال پڑھو۔ اس دن میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں قیامت کے ہولناکیوں کے اس نمبر 4 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔